اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کے پروگرام صحت اور آپ کے ساتھ ڈاکٹر عابد حسین مرزا ایک بار پھر حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، صحت ہمارے ہاں ایک اللہ کی دی ہوئی نعمت سمجھی جاتی ہے، اور یقیناً یہ ایک بڑی نعمت ہے، لیکن ہم نے کبھی یہ بھی سوچا کہ یہ صحت ہے کیا چیز، ہم کہتے کیا ہیں صحت کو، کہ ہم صحت سے مطلب کیا لیتے ہیں۔ ناظرین، یہ بہت ایک سمپل سی بات ہے۔ صحت صرف یہی نہیں کہ ایک انسان موٹا تازہ ہمیں نظر آئے، بلکہ صحت کا مطلب صرف اتنا ہے کہ وہ مینٹلی اور فزیکلی طور پہ فٹ ہو۔ اب یہ فٹنس کا کنسیپٹ الگ الگ پایا جاتا ہے، جس کی طاقتوں میں ہم اور آپ لگے رہتے ہیں۔ رات دن کی جو سرکولیشنز ہیں، یہ جو ہم قدرت کے مناظر دیکھتے ہیں، یہ سب ایک اچھی صحت کی منت ہے۔ دیکھیے، اچھا موسم، اچھی صحت، اچھا وقت، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ اچھا ذہن کی پیداوار ہے۔ آپ کا ذہن اچھا سوچے گا، آپ کی فکر اچھی ہوگی، آپ کی صحت اچھی ہوگی، تو آپ کو ہر چیز بھلی معلوم ہوتی ہے۔ آج ہم اسی موضوع کو لیتے ہوئے کچھ صحت سے ایک ایسا ٹاپک اٹھا رہے ہیں جو یقینی طور پہ صحت سے متعلق ہے، اس حوالے سے ہے کہ وہ انسانی ذہن کی نشو و نما میں کام آتا ہے۔ سامعین، یہ دیکھ لیجئے کہ صحت جو ہے وہ ایسی ایک مینٹل اور فزیکلی فٹنس کا نام ہے، جس میں آپ اچھے خیالات رکھیں، اچھے اپنے ویوز کو دوسروں تک پہنچائیں، اپنے آپ میں وہ یوٹیلائز کریں۔ آج ہمارے پاس ڈاکٹر افتخار موجود ہیں، اور ان کو نفسیات، اسپیشلی نفسیات سے متعلق ہم گفتگو کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ بتائیے آپ کہ ہم جیسے ہم نے ذکر کیا ہے کہ صحت جو ہے وہ مینٹلی اور فزیکلی فٹنس کا نام ہے۔ دیکھیے، صحت ہم دیکھتے تو لیتے ہیں کہ فزیکلی ہمیں لوگ کیسے نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ مینٹل فٹنس کیا چیز ہے؟ دیکھیے، بالکل آپ نے سے کہا کہ مینٹل اور فزیکلی، جسمانی اور دماغی جو ہے، اب اس کے اندر دو چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ نالج، مینٹلی نالج آپ کی ہونی ضروری ہے، اور دوسرے نمبر پہ مینٹلی پریپیئر ہونا ضروری ہے آپ کا، کہ آپ کے پاس ایسی نالج ہونی چاہیے جو زندگی کو گزارنے کے طریقے، زندگی کو محسوس کرنے کا طریقہ، اور زندگی کو ڈیولپ کرنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ ایک تو اس کے اندر یہ بات ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ آتی ہے آپ کے پاس نالج میں دو چیزیں آ جاتی ہیں کہ آپ اپنا فزیکل اسٹرکچر، جسمانی اسٹرکچر، اور اپنا شکل و صورت کس طریقے کی آپ رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر یہ دونوں چیزیں اگر آپ کو آتی ہیں تو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ سائیکولوجیکل حساب سے کامیاب ترین پرسنالٹی، کامیاب ترین شخصیت اور کامیاب ترین ایک وجود رکھتے ہیں۔ اور اگر یہ چیزیں نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں نہ کوئی ڈیفیکٹ ہے، جس کی وجہ سے ہمارا سلو ڈاؤن، بیک ڈاؤن ہوتا ہے۔ جو آج کل جو معاشرہ چل رہا ہے، جو ماحول چل رہا ہے، جس میں ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں بچوں کو، اپنے گھر کو دیکھتے ہیں، اور اس میں سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی دماغی کنڈیشن، ان کی فزیکل کنڈیشن کس کے طریقے کی ہے۔ تو اس کے اندر یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو یہ طریقہ نہیں آتا۔ ماشاءاللہ پیدا تو ہو جاتے ہیں بچے، ٹھیک ہے نا، اور گھر بار بھی چلنے لگتا ہے، لیکن یہ نہیں سمجھتے اور یہ نہیں بچوں کو اس قابل بناتے کہ وہ بچے دماغی طور پہ کس طریقے سے اپنے آپ کو پریپیئر کریں، کس طریقے سے وہ معاشرے کا ایک مفید شہری بن سکیں، اور کس طریقے سے معاشرے میں عزت و مقام حاصل کر سکیں۔ میرا خیال ہے یہ مطلب یہ ہے آپ کا کہنے کا کہ دیکھیے، جہاں پر ہمارے پاس فزیکل اصول بنائے گئے ہیں، وہاں مینٹلی بھی ہمارے پاس اصول موجود ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی جب تربیت کرتے ہیں، یا اپنے معاشرے کی جب ہم تربیت کرتے ہیں، تو اس اسٹرکچر کو، جس سے ذہن نشو و نما پاتا ہے، جسے ہم ہیلتھی مائنڈ کہتے ہیں، اس کا بھی ایک اسٹرکچر موجود ہے، ہم اس کو بھی اچھی طرح جو ہے ذہن نشین ہمیں کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب تو ڈاکٹر صاحب یہ ہوا کہ ہمارے آج کل جو معاشرے میں جو کرپشن پایا جاتا ہے، یہ بھی کوئی مینٹلی انفٹنس کا وجہ ہے کہ امبیلنس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ ایگزیکٹلی، یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ۔ جو معاشرے میں آج کرپشن پھیل رہا ہے، جو معاشرہ جو ہے آج دباؤ کا شکار ہے، اور معاشرہ جو ہے تناؤ کا شکار ہے، اس کی وجہ بالکل آپ نے صحیح فرمائی کہ یہ ایک دماغی کنڈیشن، دماغی کیفیات ہیں، جس کی وجہ سے معاشرہ جو ہے وہ، چاہے وہ مذہبی اس میں لینے، رواداری میں لینے، چاہے سیاست کے حساب سے لینے، چاہے گھریلو حساب سے لینے، چاہے نوکری روزگار کاروبار کے حساب سے لینے، چاہے بچوں کی تعلیم و تربیت کے حساب سے لینے، وہ بالکل معاشرہ جو ہے وہ ڈاؤن جا رہا ہے۔ اگر اس کی دماغی کنڈیشن کو بہتر بنایا جائے تو وہ بچہ جو ہے وہ معاشرے کا مفید ترین شہری بن سکتا ہے۔ اور ہمارے سامنے ڈیولپمنٹ کنٹریز موجود ہیں، ڈیولپمنٹ علاقے موجود ہیں، جہاں وہ معاشرہ، وہ علاقہ وہ کر رہا ہے۔ اور یہ بھی مثال موجود ہیں امریکہ کی، جاپان کی، کہ آج سے 50 سال پہلے، زیادہ نہیں، وہ کس مینٹلی کنڈیشن کے تھے اور کیا ان کے ملک کی کنڈیشن تھی، آج وہ دنیا کے امیر ترین ملکوں میں اور بہترین دماغوں میں شمار ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک مسلمان سائنٹسٹ ہوتے تھے، وہ اب کیوں وجود ختم ہو گیا کہ وہ وہاں سے ہم لوگوں نے وہ دماغی کنڈیشن جو تھی، وہ جو طبیعت تھی، وہ چھوڑ کے ہم نے علیحدہ رکھ دی، اور وہ انگریز جو ہے آج وہ سائنٹسٹ
ڈاکٹر صاحب بہت خوبصورت بات آپ کر رہے ہیں. میرا اشارہ اس طرف ہے کہ جو معاشرے کی بے راروی آج ہم دیکھتے ہیں, یعنی اس میں آپ مذہبی طور پہ انتہا پسندی دیکھ لیں یا کسی اور کے آپ انتہا پسندی کا رول دیکھ لیں, میں سمجھتا ہوں کہ انتہا پسندی ہی دماغی خلل ہے کہ جو دماغ کے بیلنس سسٹم کو ڈسٹرب کرتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب, آپ مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ خواہشات کو انتہا سے زیادہ پھیلا لینا, نہ مذہبی رسومات کو اپنے اوپر طاری کر لینا, معاشی رسومات کو جو غیر ضروری ہیں یا ضروری ان کو ایکسیسبلی اس کو اڈاپٹ کر لینا, میں سمجھتا ہوں کہ کیا یہ معاشرے کی جو ہے امبیلنس شو نہیں کرتا. یہ ایک ایسی طرف ہمیں اشارہ کر رہا ہے جو ہمارے طرف ہم سارے لوگوں کو ایک نارمل سچویشن کی طرف دھکیل رہا ہے. بالکل آپ نے یہ صحیح کہی. اس کی جو آپ نے وجوہات بتائی اور جو کنڈیشن بتائیں وہ یہی ہے. سب سے پہلے کنڈیشن اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جب اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہم اپنی وراثت میں کون, ہمارے جو باپ دادا ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ بھئی وہ کیا تھے, ہم کیا ہیں اور ہماری آنے والی نسلیں کیا ہیں. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو جو روایتیں بتاتی ہیں, جو حالات بتاتے ہیں, وہ لوگ جو پرانا جو زمانہ گزرا ہے وہ بہتر گزرا ہے, اچھا گزرا ہے بنسبت آج کی گزرا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے خیالات کو نئے طریقے طور اطوار سے دماغ کو اس طرف راغب کر لیا کہ ہم نے اب یہ طریقہ سیکھنا ہے. وہ طریقہ نہیں سیکھنا جو 1400 سال سے 1500 سال سے جو ہمارا مذہب, جو ہمارا انسانی معاشرہ سکھاتا ہے, وہ ہم نے چھوڑ دیا ہے بالکل. اب وہ چھوڑنے کے بعد ہم نے ایک ایسا معاشرہ پکڑ لیا ہے جس میں کرپشن, وہ کسی بھی حساب سے آپ دیکھ لیجئے, چاہے وہ مذہبی ہو, چاہے وہ سماجی ہو, چاہے وہ اندرونی ہو, چاہے وہ بیرونی ہو, چاہے وہ سیاسی ہو, بالکل کرپشن جو ہے وہ پھیلتی جا رہی ہے. اور اس کے لیے آپ کی کہنے کا مطلب ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ دیکھیے ہم نے اگر جو فیگر اگر ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کی, تو جہاں دوسرے پرابلم میں جیسے کڈنیپنگ ہو گئی ہے, ہم نے دیکھا کہ کڈنیپنگ جہاں مرڈر کیے جاتے ہیں وہاں ریپ کے کیسز بھی نظر آتے ہیں. ہمیں بچے ایسے دیکھ کے دیکھیے خبریں اور نیوز دیکھ کے ہمیں بڑا حیرانی ہوتی ہے کہ بعض بچے چھوٹے معصوم بچوں کے ساتھ ریپ کر دیے جاتے ہیں, بعض بچوں کے ساتھ ناروا سلوک رکھا جاتا ہے. یہ سب میں نہیں سمجھ رہا ہوں کہ یہ سب دماغی خلل ہے جو دماغی اگر انیشلی پیرنٹ جو ہیں یا ٹیچنگ لیول پہ جو ہے اگر ان کی صحیح تربیت ہو, ان کو اعتدال پسندی کی تعلیم دی جائے, تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ تعلیم جو ہے یہ جو نفسیات کی طرف جا رہی ہے, جو ایکسیسو یوز کر کے جو بے راروی کا شکار ہو رہی ہے, اس پہ ہم قابو پا سکتے ہیں اس طرح سے. جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ قابو پا سکتے ہیں. دیکھیے جس طریقے سے ہم مینٹلی اور فزیکلی بات کر رہے ہیں کہ یہ پرابلم ہے, اس کے علاوہ ہمارے ہاں کلائمیٹیکل کنڈیشن بھی جو ہے وہ بھی مس انڈرسٹینڈنگ مس بیہیو کا شکار ہے, جس کی وجہ سے ہمارے اندر جو ایک سیکسولوجی کا ٹریننگ, ریپ یا اپنا کیا کہتے ہیں ڈکیتی, چوری چکاری یا معاشرے سے ہٹ کے برے کاموں کی طرف راغب ہونا, وہ سب ایک انٹروڈکشن جو ہے نا یہ سٹارٹ ہو چکا ہے. اب اس کی وجہ میں نے جیسے آپ کو بتا رہا تھا اور لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک لفظ جو سنتے ہوئے آ رہے ہیں اور جس کو ولیم فرائڈ نے بھی اس کو وضع کیا اور شیکسپیئر نے بھی, اور اس کے علاوہ ارسطو نے بھی اس کو کہا کہ تخم تاثیر صحبت کا اثر, کہ تخمہ. اب ہم یہ دیکھنا پڑے گا جو میں نے کہا نا معاشرہ, اور ہم اپنی جدی پشتی کو دیکھتے ہیں, اس میں دیکھتے ہیں کہ تخمہ تاثیر ہماری کیا ہے. اگر ہم ولیم فرائڈ کو پڑھتے ہیں اور سائیکولوجیکل کنڈیشن میں وہ دیکھتے ہیں, اور یہ نہیں مطلب کہ بڑے بڑے ہم مجرم اور ملزم کو دیکھتے ہیں, جی میں نے نہیں کیا قتل, لیکن جب ہم سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ کرتے ہیں یا میں نے چوری نہیں کی, اور جب سائیکولوجیکل اس کو ٹریٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو یہ قاتل ہے. اور پتہ یہ لگتا ہے کہ جہاں بھی یہ اس کا تخم بھی صحیح ہے, لیکن اس کی تاثیر جو تھی وہ بڑی غلط تھی. تاثیر غلط کیا تھی کہ اس میں کہیں نہ کہیں وراثتی عنصر جو تھے اس کو غلط صحبت کی طرف لے کے گئے. کیونکہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کا جو پہلا دوست ہوتا ہے, پہلا مدرسہ ہوتا ہے, پہلا گھر ہوتا ہے, اس کی ماں ہوتی ہے, اس کا باپ ہوتا ہے, اس کے بہن بھائی ہوتے ہیں, اس کے بعد محلہ آتا ہے. جب اس بچے نے تخمہ تاثیر صحبت کا اثر بتا رہا ہوں کہ اگر وہ جب کنڈیشن خراب ہے تو پھر بچہ جو ہے نا مسلسل طور پہ خراب ہوتا رہتا ہے. دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ جو سائیکولوجسٹ آج کل اس بات میں متفق ہیں کہ بیفور ٹائم ہر بات جو ہے بیفور ٹائم ہر کام دنیا کا کیا کیجیے, پڑھائی لکھائی کا ہو, شادی بیاہ کا ہو, کاروبار کا ہو, روزی روزگار کا ہو. ہم یہ کرتے کیا ہیں کہ آج کا جو ہمارا معاشرہ اور خاص طور پر پاکستان میں دیکھ رہے ہیں, بچہ بھی چھوٹا ہے, لڑکے بھی چھوٹی ہے, شادی نہیں کر لے تو وہ پتہ لگا کرپشن کے شکارات کی طرف چلا جاتا ہے.
ہم لڑکی کی عمر جب 24-25 سال گزر جاتی ہے سوچتے ہیں کہ شادی اب کرنی ہے، لڑکا جب 30 سال کا ہو جاتا ہے شادی اب کرنی ہے، وہ 4 سال میں نمبر آئے یا 5 سال۔ بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے اصولوں کے تحت، اپنے جو ہمارے اسلام نے چارٹر ہمیں دیا ہے، ایک اخلاقیات کا چارٹر ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس پہ عمل کریں اعتدال پسندی کی طرح، تو ہم انشاءاللہ اپنے معاشرے کو اور اپنے کو اچھا بہتر بنا سکتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک اہم نقطے کی طرف اس سے پہلے توجہ دی تھی، ہمارے معاشرے کی بے روی، کرپشن، یہ سب چیزیں پھیل رہی ہیں۔ اصل میں دیکھا جائے تو یہ ہماری اوور ایسٹیمیشن ہے، ہماری ایموشنل ڈس آرڈرس ہیں جن کو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ ہماری انتہا پسندی کیا ہے؟ یہ ہمارے دماغ کے وہ چیزیں ہیں جو ان کو ہم اپنا اچھا سمجھ رہے ہیں، لیکن ہم وہ لمٹ کراس کر کے اچھا سمجھ، وہ سب چیزیں جو اعتدال پسندی سے ہٹ کے جائیں گی وہ بے روی پیدا کریں گی، خواہ وہ سیکچولی طور پر ہو، ایموشنل طور پر ہو، دولت کے طور پر ہو، یا کچھ اور رسم و رواج ہوں۔ ہمارے اسلام کے تحت بھی اور انٹرنیشنل رول کے تحت بھی ہمیں ایک اعتدال پسندی کا رول اپنانا چاہیے، تو ہم اپنے معاشرے کو ہیلتھی معاشرہ بنا سکتے ہیں۔ ہمیں یہ تو آپ نے دیکھ لیا، اب ہم کچھ بیماریوں کی طرف آتے ہیں۔ بہت سی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ مثال کے طور پر جیسے آپ نے دیکھا کہ پریگننسی ہے، اس میں کچھ خواتین ایسی ہیں کہ وہ کچھ بیکی باتیں کر دیتی ہیں، کبھی ہنس رہی ہیں، کبھی رو رہی ہیں، تو اس میں جو خواتین ہمارے، چونکہ یہ ٹریڈیشنل معاشرہ ہے، وہ آگے بتاتا ہے کہ دیکھیے ہم اس پر کہیں ڈاکٹر صاحب کی کچھ سایہ ہو گیا اس پہ، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ کیوں بیماریاں ہیں؟ یہ واقعی کوئی سایہ کا چکر ہے؟ دیکھیے، ایز اے سائیکولوجسٹ، ایز اے ڈاکٹر، آپ نے یہ کوشچن کیا اور میں اس کو اسی لینگویج میں جواب دینا چاہتا ہوں۔ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 99.9% جو ہوتے ہیں وہ کیسز صحیح ہوتے ہیں، اس میں کسی قسم کا سایہ ہے، کسی قسم کا اس کے اندر کوئی بھی ایسا نگیٹو پوائنٹس نہیں ہوتا کہ جس کی وجہ سے یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ اس پہ اثرات ہو گئے ہیں، اس کا سایہ ہے۔ بلکہ اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب پریگنینٹ ہوتی ہے عورت، پریگنینسی ہوتی ہے، تو اس سے پہلے ہم جو ہے وہ میاں بیوی جو ہوتے ہیں وہ صحیح ایک دوسرے سے بیہیویئر نہیں کرتے، ایک دوسرے سے تعلقات اس طریقے کے نہیں رکھتے کہ جس سے بچے کی ڈیولپمنٹ صحیح ہو، جس سے خوشحال گھرانہ، خوشحال بچہ پیدا ہو اور عورت جو ہے مینٹلی طور پہ صحیح رہے۔ ایک تو چیز ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ اس وقت 90% یہ دیکھا جاتا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ دوائیاں صحیح استعمال نہیں کرتی، دوائیاں صحیح نہیں استعمال کرتی۔ اس میں بہت ساری دوائیاں ایسی ہوتی ہیں، اینٹی بائیوٹکس ہوتی ہیں، کوئی بہت ساری دوائیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ریئیکشن بھی کرتی ہیں، اور تیسرے نمبر پہ بہت ساری کنڈیشنز اپنے پر ایسی سوار کر لی جاتی ہے جس کی وجہ سے بچے کی گروتھ پہ، بچے کی مینٹلٹی پہ اور بچے کی فزیکل کنڈیشن پہ، جسمانی صحت پہ اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو کیا سمجھتے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب، یہ جو بیماریاں خواتین میں ہو جاتی ہیں، یا اسی طرح کی خواتین بچے ہونے کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے جو 40 ڈیز کے ہوتے ہیں ان میں بھی خواتین یہ بعد نفسیاتی بیماریوں کے شکار ہو جاتی ہیں، اس میں بہکی باتیں کرنا، کبھی ہنسنا، کبھی رونا، کبھی جینا، کبھی مطلب بیہیویئر ان کا بالکل ڈس آرڈر ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب ٹریٹیبل ہیں اور ان کا جو ہے بیماری سے تعلق ہوتا ہے، یہ کیا یہ خالص سارا کا سارا کوئی مزاج سے تعلق ہے؟ اب تک جو ماشاءاللہ اب بھی ڈاکٹر ہیں، میں بھی، اب تک جو 99.9% جتنی بھی پریگنینسی عورتوں کے ٹیسٹ لیے گئے ہیں اس کے اندر پریگنینسی کے ٹائم میں فزیکل اور کنڈیشن تو آپ نے بتا دی کہ اثرات، سایہ، ہنسنا، رونا، چیخنا، چلانا، اس قسم کا، اس کے علاوہ مختلف قسم کے ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں اس کے اندر، جیسے بلڈ ٹیسٹ ہو گیا، یورین ٹیسٹ ہو گیا، جگر کا ٹیسٹ ہو گیا، شوگر ٹیسٹ وغیرہ ہو گیا۔ تو وہ عموماً یہ دیکھا گیا کہ اس ٹائم جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے پازیٹیو آتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ پریگنینسی ہو جاتی ہے تو وہ جب دوبارہ ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں تو وہ 99% وہ ٹیسٹ بالکل کلیئر ہوتے ہیں۔ اس کلیئر ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم دوائیوں کا، پہلے میں بتا چکا ہوں کہ دوائیوں کا ہم غلط استعمال کرنا، ٹھیک ہے نا، بیفور ٹائم کوئی دوا کا استعمال کرنا، ماحول کو نیگیٹو سائڈ پہ دماغ کو، ماحول کو نیگیٹو سائڈ پہ لے کے جانا، یہ جو ہے نا بہت زیادہ اثر کرتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ نالج کے لیے بتاتا چلوں کہ بہت ساری غذائیں جو ہوتی ہیں نا وہ ہم صحیح طریقے سے کھاتے نہیں۔ تو اب جو ہے جو نئی ٹیکنالوجی آئی ہے وہ آپ انٹرنیٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ مردانہ غذاؤں کے علیحدہ وہ ہیں اور کچھ زنانہ غذاؤں کے علیحدہ ہیں۔ تو یہ باقاعدہ ریسرچ ہوئی ہے کہ ہمارے ہاں جو آج کل لڑکیوں کی تعدادوں میں اضافہ جو ہو رہا ہے اور لڑکے کم پیدا ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں زنانہ غذائیں، لیڈیز فوڈس وہ زیادہ استعمال کیے جا رہے ہیں، اور جو جینٹس فوڈ ہیں، جو جینٹس غذائیں ہیں وہ کم استعمال کی جا رہی ہیں۔ اچھا، وہ میں مختصر سے طور پہ بتا دوں کہ زنانہ غذائیں، لیڈیز فوڈس کیا ہیں اور جینٹس غذائیں کیا ہوتی ہیں۔ جی بالکل، یہ مختصر بتا دیتا ہوں، پھر کبھی اس پہ لیکچر دوں گا۔ زنانہ غذائیں یہ ہوتی ہیں کہ جب ہم پارٹیشن بنا لیتے ہیں سبزیوں کا، پھلوں کا،
گوشت کا، ٹھیک ہے نا، یہ پارٹیشنز ہم نے علیحدہ بنا لیے. اس کے بعد ہم نے اب اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں میل غذائیں کون کون سی ہیں، فیمیل غذائیں کون کون سی ہیں. تو یہ نالج کے لیے یوں بتا رہا ہوں کہ اللہ کرے اولاد دے، کوئی بھی اولاد ہو، سب اللہ تعالیٰ کی وہ ہوتی ہے، لیکن یہ کہ جینٹس اور لیڈیز میں جو ڈفرینس آ رہا ہے اس کی بات بتا رہا ہوں کہ اس وقت جو چاول کھاتے ہیں، جو چائے پیتے ہیں ہم، ٹھیک ہے نا، جو آلو کھاتے ہیں، یہ ہے لیڈیز غذا. جو حکمت جو ارسطو بقراط نے جو وہ نکالی ہے زنانی غذا، یہ ہمارے گھر میں استعمال ہوتی ہے. جس کی مثال یہ کہ عورتیں زیادہ تر چٹپٹی چیزیں، اچار، چٹنی وغیرہ بہت زیادہ کھاتی ہیں بنسبت مردوں کی نسبت، ٹھیک ہے نا. تو وہ آج کل مرد بھی وہ کھانے لگے ہیں بہت زیادہ، جس کی وجہ سے وہ اثر جو ہے وہ فیمیل ٹینڈنسی کا اثر آتا ہے. ایک تو چیز یہ. اسی طریقے سے اور بہت ساری غذائیں ہیں وہ بھی بتا دیں. اسی طریقے سے جو ہے سبزیوں میں اگر پھلوں میں لیتے ہیں تو پھلوں میں سب سے پہلے آم جو ہے یہ مردانہ غذا ہے، ٹھیک ہے نا. انگور یہ زنانہ غذا ہے. اسی طریقے سے کیلا جو ہے یہ بھی زنانہ غذا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ جسم کو ہیلتھی اور فیٹی بناتے ہیں یہ. اور اسی طریقے سے آپ کا کیا کہتے ہیں سیب، یہ بھی وہ ہے. اس کے اندر دو فیکٹرز پائے جاتے ہیں، مردانہ اور زنانہ. جو ترش ہوگا تھوڑا سا وہ ہوگا زنانہ غذا، اور جو تھوڑا سا میٹھا ہوگا وہ مردانہ غذا ہوتی ہے. باقاعدہ اس کی کلاسیفیکیشن ہے. اچھا، دوسرے نمبر پہ ہم اب ایک لینے بصر، پیاز، اونین، ٹھیک ہے نا. اس کا ایک مثال لے لیتے ہیں. اس کی مثال سب سے پہلے یہ ہے کہ پیاز دو قسم کی آتی ہیں. ایک پیاز جو آتی ہے جس پہ سفید کور ہوتا ہے سر، اور دوسرا پیاز ہوتا ہے جس میں یہ براؤن قسم کا یا وہ ہوتا ہے. تو ہم جو وائٹ کلر جس کے اندر ہوتا ہے، کور جس کے اندر ہوتا ہے، وہ مردانہ قوت اور مردانہ صلاحیت میل ہے. اور اسی طریقے سے جو پیاز، جو گول پیاز جس پہ کور براؤن رنگ کا چڑھا ہوا ہوتا ہے، وہ فیمیل سائڈ پہ لے کے جاتی ہے. تو وہ چیلنج کرنے والی کوئی بات نہیں ہے جناب. یہ ہاں سن لیجیے، یہ باقاعدہ ہزاروں سال کی اسٹوری ہے. تو یہ سب باتیں جو ہے نا، اگر ان باتوں کا ہم خیال رکھیں تو آج بھی جو ہے میل بہت زیادہ پیدا ہو سکتے ہیں بنسبت فیمیل کے، جیسے آج سے 20-25 سال 50 سال پہلے ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا. تو ایک تو کنڈیشنز جو ہیں وہ یہ دیکھنی پڑتی ہے، یہ پڑتی ہے کہ ہم کس قسم کا کھا رہے ہیں. دوسرے نمبر پہ یہ جو ماحول کا اثر، ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ماحول کا اثر جو پڑتا ہے اثرات کے علاوہ، اس کا ماحول کا اثر یہ پڑتا ہے کہ ہم جو ہے میاں بیوی کسی نہ کسی کے انڈر پریشر میں ہوتے ہیں. یہ کچھ ایسا پاکستانی معاشرہ اور ہمارا معاشرہ بن گیا، یا تو یہ ہے کہ میل کے جو گھر والے ہیں وہ اس کو لے کے چلتے ہیں، بھئی اس طریقے سے بیوی کو لے کے چلو، یا فیمیل کے گھر والے ہوتے ہیں وہ اس طریقے کے لے چلو، جس کی وجہ سے دماغی کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے. اور وہ اثر میل فیمیل پہ تو پڑتا ہے، لیکن جو بچہ آنے والا جو آپ کا وارث ہے اس پہ بھی انتہا اثر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے. ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی سامعین. میں آپ اس میں تھوڑی چیزوں کو کوئی اضافہ کرتا چلوں اور آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جہاں دیکھیے ہمارے پاس جہاں سائنس ہے وہاں دو راستے ہیں ہمارے پاس نالج گین کرنے کے. ایک تو راستہ دیکھیے یہ ہے نالج کا کہ جب ہم میل اور ان فیمیل کی بات کرتے ہیں تو اس میں سائنٹیفکلی اور میڈیکل کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیے کروموزومل ایک اہم رول پلے کرتے ہیں. اس میں ایکس اور وائی ہمارے ہاں 2 کروموزوم ہوتے ہیں، اور جس میں ہم یہ کہتے ہیں یعنی سمپلی میں آپ کو ڈیمونسٹریٹ کر دوں کہ اگر فیمیل آ رہی ہے یعنی میڈیکلی تو ایکس سے ملے گا تو فیمیل ڈیولپ ہوتی ہے، اور اگر وائی ایکس سے مل جائے گا تو میل ڈیولپ ہوتا ہے. یہ تو ہماری سائنس کہتی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے جو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اگر ہم ان چیزوں کو بھی ہم غیر سوچیں اور ان کو استعمال کریں غذا کے حوالے سے تو ہم اس میں بہت سی چینجز لا سکتے ہیں. دیکھیے کہ لمبی بحث ہے، ہم کسی اور پروگرام میں اس پہ بحث کریں گے، لیکن ابھی فی الحال ہم نے اس طرح سے کیا کہ میل فیمیل کے ہونے سے یا میل کوئی ان کی خواتین کی جو اپنی ڈیزائر ہے اس کے خلاف اگر کوئی کام ہو رہا ہو، خواہ وہ بچے کے حوالے سے ہو، وہ شوہر کی رسپانسبلٹی کے حوالے سے ہو، کیا وہ ساس کا کوئی رویہ ہو، کسی بھی حوالے سے اگر وہ ذہن کو اوور اینشس ہوگی یا اگر زیادہ اس کو سوچے گی، ایموشنل ہوگی، تو اس کے اندر کوئی تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں. یہ تبدیلیاں جو ڈیورنگ پریگنینسی بھی ہوتی ہیں اور یہ تبدیلیاں آفٹر پریگنینسی یعنی لیکٹیشن پیریڈ میں بھی ہوتی ہے، جو نفسیاتی طور پہ ہم کہتے ہیں اسے. جی ڈاکٹر صاحب، جی بالکل آپ نے صحیح تو فرمایا. اس میں وہ جو ہوتی ہے کبھی جو نارمل جو ہے بیہیویئر شو کرتی ہے. یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں ٹریٹیبل ہوتی ہیں. ہم اس کو
प्यार मोहब्बत से इसको डील कर सकते हैं, घर वालों के प्यार मोहब्बत से हम इनको डील कर सकते हैं। ये कभी नहीं होता कि ये कोई किसी साया का असर है या किसी आसेब का असर है, ये इन किस्म की चीज़ों का नहीं। लेकिन ये सब चीज़ें जो आसेब है, ठीक है, ये सब भी है, इसलिए कि हमारे कुरान में मौजूद है कि इंसान और जिन दोनों ही ज़िम्मेदार हैं इंसान के बिहेवियर के। तो हम ये समझते हैं वो सब है, लेकिन इन कंडीशन में मैं नहीं समझता कि ये चीज़ें असरअंदाज हो रही हों। इसके बावजूद भी हमें चाहिए कि हम उनको जो है नमाज रोज़ा का पाबंद रखें, तो ये सब चीज़ों से छुटकारा मिल सकता है। डॉक्टर साहब, ये तो बातें वो हो गई। अब हमें ये बताइए कि बाज़ बीमारियाँ होती हैं, देखिए, एक नफ्सियाती असर हो गया जिसमें हमने कहा बीमारियों को इतना दखल नहीं है, कोई बाकायदा तब्दीली नहीं हो रही। लेकिन मैंने देखा कि बाज़ ख़वातीन हैं, जैसे एक मेरे पास खातून आई है जिनकी उम्र 50 साल थी, वो कहने लगी कि डॉक्टर साहब मुझे कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। यानी आप देखें, देखिए ये मेरे साथ आ गया, ये देखें, ये जो है ये शख्स जो है सेहरा बांधा हुआ है, ये मुझसे शादी कर रहा है। अब हमने उनसे पूछा कि खातून आपके यहाँ कौन है? कहेंगे देखिए ये पूरे साथ मौजूद है, ये देखिए इसके पीछे लोग भी मौजूद हैं, ये देखिए ये लोग हैं, उनको सब नज़र आ रहा है। अच्छा, सुन भी रही हैं कि नहीं, वो बैंडबाजी भी लेके आ रही, अब वो जा रही हैं कपड़े बदलने के, दुल्हन बनने जा रही हूँ मैं। अब उनको समझाया जा रहा है कि नहीं भाई ये नहीं है, आपको नहीं, बिल्कुल है, ये आपको नज़र नहीं आ रही है। तो ये सब कुछ क्या है, ये सब चीज़ें क्या ये एक दिन का खेल या पूरा इस तसलसल है इसके पीछे? इसके अंदर देखिए जो दो चीज़ें हैं। सबसे पहले बात तो ये कि जैसे आपने बताया कि खातून ये दूल्हा नज़र आ रहा है, पीछे बाराती नज़र आ रहे हैं, वगैरह वगैरह नज़र आ रहा है। इसके अंदर दो कंडीशंस होती हैं कि हमारे यहाँ ये या किसी भी मज़हब में या किसी भी मसलक में किसी में हम वो औरतें जो दो चीज़ें होती हैं इसके, वो औरतें हैं जो बेइंतहा वजीफ़े पढ़ती हैं और वो भी बाज़ बहुत गलत पढ़ती हैं, जिसमें ज़ेर ज़बर पेशी की गलती हो गई, अल्फाजों का आगे पीछे करना हो गया, वो पढ़ती हैं बेचारियाँ। और उस पढ़ने से ये होता है, ये हदीस में भी है, कुरान शरीफ में भी है कि उससे फिर वो असरात जो हैं दिमाग के तौर पर गलत पढ़ते हैं। तो वो फिर जैसे आपने बताया कि जनाब वाली कि लाशौरी तौर पर कुछ ना कुछ नज़र आना और लाशौरी तौर पे उस शख्स के या उस जिन्नात के या उस साए के पीछे चलना, एक तो चीज़ तो ये हो जाती है। तो हमें ये आप अखबारात में भी देख सकती हैं, रूहानी डाक में भी पढ़ सकती हैं कि वजीफ़े एक लिमिटेशन में पढ़ें और सही अल्फाजों में पढ़ें और सही अदायगी करें। एक तो चीज़ ये होती है। दूसरी नंबर पे ये बात होती है कि ये देखा गया अमूमन कि जैसे एक लफ्ज़ मशहूर है कि भाई औरत के नसीब से जो होता है वो पैसा कारोबार होता है, मर्द के नसीब से औलाद होती है। तो इसी तरीके से मैं बता रहा हूँ कि औरत के नसीब के हवाले से जो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं वो ये कहते हैं कि औरतें जो होती है वो पाकी नापाकी का ख्याल नहीं रखती हैं। और नापाकी का और पाकी का ख्याल क्यों नहीं रखती कि गलत जगह पे वो जाना, जैसे कोई नदी नालों का पार करना, जैसे किसी गलत जगह पे या गलत उस पे चीज़ पे या गलत घरों पे कदम रखना, ठीक है ना। जैसे हमारे सुन्नत रसूल में भी है और हदीसों में भी है कि जब सूरज ग्रहण हो तो औरतों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, बच्चे उससे उल्टे सीधे पैदा होते हैं। लेकिन अमूमन ये देखा गया सूरज ग्रहण चांद ग्रहण होता है तो बाकायदा तो हम परस्ती है जी, तो नहीं एक वो चली आ रही है, लेकिन इनका कोई हकीकतों से कोई हकीकत नहीं है। जी बिल्कुल, वो उसी तरह हूँ क्या हकीकत। लेकिन ये कि अब वो जब कंडीशन हो गई तो जब वो उसका असर फिर दिमागी कंडीशन पे पड़ा कि मुख्तलिफ साए हो गए, मुख्तलिफ असरात हो गए, ठीक है ना, मुख्तलिफ जिन्नात हो गए, या बच्चों पे गलत असर पड़ता है उसका। तो इन सब चीज़ों से जो है ना वो आजकल बचना चाहिए और बेहतर अंदाज में जो है ना रहना चाहिए, बेहतर अंदाज में। डॉक्टर साहब, ये सब ट्रीटेबल है ये चीज़ें? अगर जैसे आ जाती है तो आप इसको कैसे, उनको क्या एडवाइस करेंगे ऐसे हाँ जी, जो मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आ रही हैं, कोई पीछे आ रहा है, कोई मालूम हुआ कि कुर्सी लेके आ रहा, नहीं वो तो वज़ीर आज़म बन गई हैं, मान लिया वो तो सदर बन गए, इस किस्म के उनके ख्यालात उनके जहन में हो, तो ये कैसे सही होंगे? ये क्या इनके पीछे कोई मेडिसिन का हाथ होगा या इनका क्या? हाँ बिल्कुल, साइकोलॉजिकल हॉस्पिटल्स भी हैं, मेडिसिन भी हैं, वो आप बेहतर जानते हैं, आप लोग भी बेहतर जानते हैं। लेकिन इसका जो सबसे बेहतर तरीक़ाकार वो होता है कि अगर कोई रूहानी इलाज होता है वो सबसे बेहतर होता है। दूसरे नंबर पे जो इसका इलाज होता है वो आपका जो असबी दिमाग जिसको कहते हैं हम, असबी दिमाग जो हमारे हराम मगज़ में जाता है, जो हमारे हराम मगज़ में जाता है, और वो जो है उसमें थोड़ा सा खलल वाक़ हो जाता है। उस ये नॉलेज है, ये डॉक्टर साहब आप भी बेहतर जानते हैं, और जिसकी वजह से जो है लोग झुक के चलते हैं, तुकी बातें भी करने लगते हैं, मेंटली सही होते हैं, खाती पीती भी सही है। अगर वो उस असबी लहर या असबी नस का इलाज कर लिया जाए जो हराम मगज़ और रीढ़ की हड्डी को टकराती है,
تو یہ مرض کافی حد تک صحیح ہو سکتا ہے اور ہوا ہے. ہاں، آپ کا مطلب ہے کہ ہمارا جو یعنی برین کا اور اسپینل کارڈ کا جو کمبینیشن ہے جہاں پوائنٹ ہے اس کو ہم جو ہے اپنے کچھ فزیکلی طور پہ دیکھ You are absolutely right. کہ یہ جو نفسیاتی بیماریاں ہیں جو باقاعدہ جس ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی عورت یا لڑکی کو ہم شادی سے روکتے ہیں یا کچھ اس کے کام سے روکتے ہیں تو وہ عجیب سسٹم کے وہ کبھی وہ شدید سر میں درد کرے گی، کبھی وہ روئے گی، کبھی وہ کہے گی کہ وہ دروازہ بند کر لیا، اس نے چیخنا شروع کر دیا. عجیب قسم کی یہ لوگ حرکتیں یا موومنٹ کرتے ہیں. تو کیا ہے یہ سب چیزیں؟ یہ بھی نفسیاتی بیماری میں ہے؟ یہ کیا کوئی علاج اس کا کیا ہے اس کا علاج؟ نہیں بالکل، یہ ہم اس کو نفسیاتی ہی سائیکولوجیکل بیماری میں ہی لیں گے. اور جو آپ نے فرمایا ہے بالکل یہ بھی بہت زیادہ دیکھا گیا ہے کہ یہ کس طریقے سے ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دماغی طور پہ جو ہوتا ہے وہ، اب دیکھیں اس میں بھی وہی والی بات آ گئی کہ وہ بچیاں جو اپنے باپ کی شکل و صورت لیتی ہیں، یہ نالج والی بات بتا رہا ہوں، ان کے دماغ، اور جو بچیاں اپنی ماں کی شکل کی ہوتی ہیں یا ننیال یا نانی دادی میں یا باپ دادا میں جو بچیاں پڑھتی ہیں، لڑکیوں کی بات ہو رہی ہے، اس کے اندر کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ جو مردانہ مرد میں ملتی ہیں، باپ میں ملتی ہیں، ان میں ذہنی پختگی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے، کام کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، قوت ارادی بہت زیادہ ہوتی ہے. اور وہ بچیاں جو ماں پہ پڑھتی ہیں یا وہ بچیاں جو فیمیل رشتہ داروں پہ پڑھتی ہیں، ان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، کام کرنے کی صلاحیت، اس میں سوچ پرکھنے کی صلاحیت وہ زیادہ کم ہوتی ہے. تو عموماً یہ کیس جو آپ نے پوچھا، یہ بہت سارے کیسز آئے میرے پاس بھی، اور بڑے بڑے ڈاکٹرز کو دیکھتے ہیں تو وہاں یہ تجزیہ نکالا گیا کہ یہ بچے کی شکل و صورت میں کس میں ملتی ہے، شکل و صورت میں کس میں ملتی ہے. تو پتہ یہ لگا کہ یہ فیمیل اس میں کانٹیکٹس آئے ہیں اور فیمیل میں ملتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بچی جو ہے، وہ عورت چونکہ نازک مشہور ہے، عورت جو ہے وہ دماغی طور پہ تھوڑی کمزور مشہور ہے، تو پھر وہ بہت خوبصورت. ڈاکٹر صاحب آپ سے بات چیت تو ہماری ہوتی رہی. ناظرین، ہم یہاں یہ بتاتے چلیں آپ کو کہ یہ تمام اوور آل جو بھی ایک اسٹرکچر ایک ڈیولپ ہو رہا ہے، یہ ہمارے ذہن کی پیداوار ہے. اگر ہمارے ذہن اچھے ہوں گے، ہیلتھی ہوں گے، ہم سارے معاشرے کو اچھا بنا سکتے ہیں، اپنے گھر بار کو اچھا بنا سکتے ہیں. آخر میں میری آپ سب سے درخواست ہے کہ جہاں اپنی فزیکلی صحت کا خیال رکھتے ہیں، وہاں ہمیں اپنے مینٹل ریلیکسیشن کا خیال رکھنا چاہیے. ہمیں اوور ایسٹیمیٹ اپنے کو نہیں کرنا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وہ کام جو ایک اعتدال پسندی کے دائرے میں ہو، اگر ہم سب مل کے کریں، اسی کا ہمدرد دیں، تو ہم اور آپ مل کر ایک اچھا معاشرہ جنم دے سکتے ہیں اور ایک اچھی جگہ، اچھے ملک کو ڈیولپ کرا سکتے ہیں. خدا حافظ.